کی تلاوت اور اس کی تفسیر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور ہم جو سماعت کر رہے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر اتوار محفل درود کے نام پر ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اور اس محفل درود میں الحمدللہ ہم نہ صرف درود پڑھ رہے ہیں بلکہ قرآن مجید کی تفسیر بھی سن رہے ہیں، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے کی سعادت ہم سب کو حاصل ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، سلام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بنا ممکن نہیں ہے۔ یہ لمحہ لمحہ، ہر آن ہر پل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کی وجہ سے ہم جمع ہو کر یہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار میں آپ لوگوں کو یہودیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک یہودی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر چند سوالات کیا تھا۔ یہ جو آیت ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبرائیل کا دشمن ہے۔ یہ جو آیت میں نے گزشتہ اتوار کو تلاوت کی تھی، یہ آیت کا میں نے آپ حضرات کو شان نزول بتایا تھا۔ شان نزول میں نے کیا بتایا آپ کو کہ یہودی آ کر کیا کیا سوالات کرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا سوالات کیا، کسی کو یاد ہے؟ سوالات اس نے یہ کیا کہ لڑکا جو پیدا ہوتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر جو کھانا حرام کر لیے تھے وہ کون سا کھانا تھا؟ جنت میں انسان کو سب سے پہلے کون سی غذا دی جائے گی؟ اور ایک سوال اس نے کیا جو میں نے آپ کو گزشتہ اتوار نہیں بولا تھا، وہ سوال اس نے یہ کیا، نبی کی نیند کس طرح ہوتی ہے؟ کیا سوال تھا؟ نبی کی نیند کس طرح ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی نیند اس طرح ہوتی ہے، آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ تو اس نے کہا صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کیا، سچ کہا ہے۔ یہ اس کا سوال تھا۔ تفسیر بیضاوی میں علامہ تفسیر جو بیضاوی ہے اس میں صاحب تفسیر بیضاوی جو ہے انہوں نے ذکر کیا اور ایک روایت کو، وہ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودیوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودی لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اناپ شناپ بک رہے تھے، کہہ رہے تھے وہ ہمارا دشمن ہے، خدا کی ایسی آیتیں لاتا ہے جو ہم پر عذاب ہوتی ہے، ایسے اناپ شناپ باتیں حضرت جبرائیل کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے فرمائے کہ تم کیوں جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو؟ کہ ہم جبرائیل سے دشمنی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایسی آیتیں لے کر ہمارے پاس آتے ہیں جس میں جنگ و جدال کی باتیں ہیں۔ میکائیل جو ہوتے ہیں رحمتوں کی برکتوں کی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کے سیدھے جانب جبرائیل بیٹھے ہیں، دائیں جانب میکائیل بیٹھے ہیں، یہ دونوں بھی آپس میں دشمن میں ہیں۔ اس طرح کی جو ہے نا استغفر اللہ من گڑت باتیں وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑے ناشکر بندے اگر کوئی ہے تو وہ تم لوگ ہو، اور یاد رکھو اللہ کے کسی فرشتے سے دشمنی کرنا گویا کہ تمام فرشتوں سے دشمنی کرنا ہے، اللہ سے بھی دشمنی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی مول لینا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہودیوں کی مجلس میں بول دیے، بول کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ عنہ تم نے ابھی جو یہودیوں کی مجلس میں بات کر آئی ہے، اللہ نے تمہاری اس بات کی تائید کرتے ہوئے ان آیتوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر بیضاوی میں جو ہے نا یہ دوسری روایتوں کو نقل کیا گیا، صاحب تفسیر بیضاوی نے اس کو نقل کیا کہ تمہاری تائید میں اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، ارے جبرائیل کا دشمن تم کیوں بنے؟ کہ جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل اپنی جانب سے اپنی طرف سے کچھ لے کر نہیں ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ حضرت جبرائیل جو آسمان سے لاتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں لاتے تھے، بِإِذْنِ اللَّهِ ہمارے حکم سے لاتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کا جو کانسیپٹ یہ تھا کہ جبرائیل دشمن ہے، ایسی آیتیں لاتے ہیں، تو یہ لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ خود حضرت جبرائیل بنفس نفیس خود لاتے۔ ارے حضرت جبرائیل خدا کی قسم
ایک آیت کیا ایک حرف بھی اپنے طرف سے نہیں لاتے تھے، جو بھی لاتے تھے اللہ کے حکم سے لاتے تھے، جو اللہ کہتا تھا وہی لا کر پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. علی قلبک کہاں لا کے دیتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. تو گویا کہ اللہ نے اگر علی قلبک نہیں بھی بولتا، سرکار پر قرآن نازل ہوا تو بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن قلب عربی لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ دل کو کہتے ہیں، کہ آپ کے قلب پر نازل کیا گیا. تو پتہ یہ چلا خدا کا کلام اور بندے کا دل، یہ دونوں کا بہت گہرا کنیکشن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا کلام اور بندے کا دل، یہ دونوں کا بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا میرے بھائی، ایک درد بھری بات ہے. ہمارے پاس ہوتا ہے ایسا کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں بتاتے اتنے بتاتے کہ بیان سے باہر. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے، کوئی ولی اس وقت بنتا ہے جب اس کلام کو اپنے قلب میں اتار لیتا ہے. پورے کلام اللہ کو، اللہ کے قرآن کو اپنے قلب میں جب اتار لیتا ہے، اس طرح اتارتا ہے کہ اس کے دل کے اندر شمع روشن ہو جاتی ہے. اور ایسی شمع روشن ہوتی کہ اگر اندھیرے دل، وہ چمکتے ہوئے دل کے سامنے اگر آ کے بیٹھ جائے تو وہ اندھیرے دل میں بھی یہ شمع اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. تو اللہ کے کلام کا قلب بندگی کا بہت گہرا تعلق ہے. تبھی تو علی قلبک کہا گیا اور باذن اللہ کہا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے بعد جو بھی کلام آتا تھا وہ اللہ کے حکم سے آتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کلام تھا، اے نبی ان کو فرمائیے، ان کو بتائیے، ظالموں یہ جو کلام نازل ہوا یہ تمہارے لیے خوش آئند بات ہے کہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے، یہ کلام آ کے وہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے. یہی کتاب نے تو تصدیق کیا نا. اور میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے تورات بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے. تو تصدیق کس نے کی؟ صاحب قرآن نے کی اور قرآن نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو کتاب ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. کس وقت؟ دکان کی افتتاح، مکان کی گھر برونی، بچوں کی شادی، گھر میں بیوی بیمار، اس وقت خوشخبری ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ تو ہم یوز کر رہے ہیں، اپنی غرض کے لیے یوز کر رہے ہیں. پریشانی ہوئی تو قرآن کے پنے کھلے، نہیں ہوئی تو جو جمع کے رکھتی ہے سیل پہ تو اس پہ دھول بیٹھی، وہ رکھا ہوا ہی ہے. گھر میں ذرا 1-2 لاکھ روپے گم جانا، یا تو جو ہے نا چوری ہو جانا، یا کسی کا انتقال ہونا تو چہلم آنا، یا برسی آنا، کیا کہتے ہیں وہ 3 دن کی زیارت کی فاتحہ آنا، تو قرآن کھولتے ہیں. ارے یہ بشریٰ للمؤمنین کہا گیا، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. تو خوشخبری کب بنتی میرے بھائی؟ صبح کو پڑھے، شام کو پڑھے. ارے خدا کی قسم ایسا کلام ہے، کلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو سرما بنتا تھا. مومن کے دل پہ کروڑوں سلام ہے، پورا قرآن یاد کرتا ہے لیکن دل سلامت رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے. یہ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے میرے بھائی؟ یہ دل، یہ جو ہمارے دل ہے، یہ آقا کے قلب مبارک کا صدقہ ہے جو الحمدللہ ہمارے دلوں میں قرآن پورا محفوظ ہے، جو حافظ قرآن ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دوسری آیت سنیے، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے. اب یہ آیت ذرا غور سے سنیے، بات لے کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ ملائکتی، اور فرشتوں کا دشمن ہے. ورسلہ، اور رسولوں کا دشمن ہے. وجبریل، پھر آیا، اور جو جبرائیل کا دشمن ہے. ومیکالا، اور جو میکائیل کا دشمن ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، کہ ان سے فرما دو کہ اللہ ان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کا دشمن ہے؟ کوئی اللہ کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی میرا محی الدین غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو تفسیر کا نام تفسیر جیلانی سے مشہور ہے، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ سے دشمنی کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات کو بدل دینا، حلال کو حرام کرنا، اوامر کو نواہی میں تبدیل کرنا، کرو جو بات بولے اس کو نہیں کرنا، مت کرو جو بات بولے اس کو کرنا، یہ اللہ سے دشمنی ہے. وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں سے دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ لوگ دشمنی کریں حضرت جبرائیل سے،
لیکن اللہ پوری فرشتوں کا جو نام لیا تھا وہ ملائکت اس کے فرشتوں سے، جبکہ یہودیاں کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ پورے فرشتوں کے بارے میں، حضرت جبرائیل کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ سمجھ میں آ رہی نا بات چل رہی تھی جبرائیل کی، لیکن اللہ بولا وملائکتی پورے فرشتوں کی. پتا یہ چلا ایک فرشتے سے دشمنی کرنا پورے فرشتوں دشمنی کرنے کے برابر ہے. ورسولہ، ٹھیک ہے، ورسولہ پھر کہا گیا اس کے رسولوں سے. اس کے رسول سے دشمنی کیا ہے؟ اس کے رسول سے دشمنی یہ ہے کہ رسولوں کو شہید کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ رسول کی دشمنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تم فرشتوں سے دشمنی کرے اور رسولوں سے دشمنی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا میں تمہارا دشمن ہوں. لوگ اہل سنت والوں کو کیا پوچھتے، ارے ایسا کیسا ہوتا جی تم کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھتے اور بولتے کہ جو نا اللہ ہم کو بھی محبوب بنا لیتا ہے. ایسا کیسا اللہ محبوب بناتا؟ انہوں ہوں گے یوسف بابا شریف بابا اللہ کے محبوب بنتے ہوں گے، لیکن تم وہاں جا کے بیٹھنے سے، ان سے محبت کرنے سے تم اللہ کے محبوب کیسے بن جاتے؟ تو اہل سنت والے علماء یہ بولتے کہ ہم جو محبوب اللہ کے جو بن جاتے نا وہ ہماری وجہ سے نہیں بنتے، ان کے چہرے کے صدقے میں اللہ ہم کو بھی بنا لیتا ہے. تو یہ کیسی بات ہے بولے تو وہ بات ایسی ہے، یا دشمنی کی بات چل رہی جبرائیل سے، یا دشمنی کی بات چل رہی رسولوں سے، لیکن اللہ بول رہا میں تمہارا دشمن ہوں. پتا کیا چلا؟ جو میرے یاروں کا دشمن ہے میں ان کا دشمن ہوں. تو جب اس کے یاروں کا جو دشمن ہے، جب اللہ اس کا دشمن بن سکتا ہے تو اس کے جو یاروں کا منگتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب نہیں بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا اپنی خیرات نہیں ادا کرے گا، اپنی جو ہے نا صدقہ و خیر، صدقہ عنایات رحمتیں برکتوں کی بارش نہیں فرمائے گا، تو یقیناً فرمائے گا. اس لیے ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کے صدقے میں، ان کے اعمال کے صدقے میں، ان کی پاکیزہ زندگیوں کے صدقے میں، ہم جو ناپاک لوگ ہیں، ہم جو گنہگار لوگ ہیں، اسی شیار لوگ ہیں، اگر ہم ان کے در دولت پر بنتے بن کے جا کے جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا آنا دیکھا نہیں جاتا، ان کے ہاتھوں کو دیکھا جاتا ہے. ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کے صدقے میں ہر ہماری بھی بگڑی بن جاتی ہے. تو یہ آیت کا، یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ لوگ جو دشمنی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمہارا دشمن ہوں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب تمہیں گھیرنے والا ہے، ایسا عذاب جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، یقیناً تم مرنے والے ہو. یہ آیتیں میرے بھائی جو قرآن مجید میں ہے نا سب پڑھتے ہیں، پڑھنے کو تو سب پڑھتے ہیں، قرآن ہے 6666 آیتیں سب پڑھتے ہیں، لیکن حلاوت کون جانے، چاشنی کون جانے، گھسے کون آیتوں کے اندر، جنا جائے کون، ہوتا کون لگائے. قرآن کے اندر اللہ کی معرفت، جی اس کے اندر جو رموز و اسرار ہے، حقائق ہے، کیفیتیں جو اس کے اندر رکھی گئی ہے، جانے کو نہیں، یہ وہی جانتا ہے، یہ اسی کو معلوم ہوتے ہیں جو عارف باللہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عارف ہوتا ہے، جو صبح کو شام کو اس کلام کو اپنے کلیجے سے لگاتا ہے، اس کی نوکری کرتا ہے، صبح و شام اس کی بولی اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے. جب وہ اس کی خدمت کرتے کرتے وقت ایسا آتا ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے. پورے کربلا کی اتنی بڑی ایکڑوں کی زمین پر قرآن پنوں کی شکل میں نہیں تھا، قرآن تھا، خدا کی قسم قرآن کربلا کی زمین پہ تھا. کبھی وہ حسین کی شکل میں تھا تو کبھی علی اکبر کی شکل میں تھا، کبھی علی اصغر کی شکل میں تھا تو کبھی بی بی زینب کی شکل میں تھا. یہ چلتا بولتا قرآن تھا. سمجھ میں آئی میری بات؟ تو اس سے وابستہ رہے اور ان کے گھر والوں سے بھی وابستہ رہے. اللہ سے دعا ہے مالک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ جو پھول نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، حضرت امام حسین ایک گلستان ایک پھول ہے، حضرت امام حسن ایک پھول ہے، علی اصغر ایک پھول ہے، علی اکبر ایک پھول ہے. یہ جتنے پھول ہیں نا باغ کے ہیں. کس کے ہیں؟ وہ باغ کیا ہے؟ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کل ولادت ہے مولانا فصیح الدین نظامی صاحب کے گھر پر. وہ خصوصی محفل رکھی گئی ہے، بعد محفل کے تناول تبرک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. یہ سامنے والی جو بلڈنگ ہے یہ مولانا کا ہی مکان ہے، کل مغرب کو وہاں پر تشریف لائے.